تو میں وہ عمران خان کی بات ہوئی، میرے سے کہتا ہے کہاں سے ہو؟ پاکستان سے ہو؟ تو میں وہ یہ ڈرائی فروٹس خرید رہا تھا، تو پیچھے سے 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے دوسرے اسٹال میں ان کی، انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے پیچھے سے، ویری گڈ مین میرے سے یوں کر کے کہا. تو مجھے احساس ہوا کہ میں جس عراقی سے، جس عربی سے ملا ہوں، وہ عمران خان سے انتہا کا پیار کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اسے مسلم امہ کا لیڈر دیکھتے ہیں. جو بھی آپ کرتے ہو کرو، لیکن جہاں انسانیت کا ہوتا ہے، جہاں آپ کے لوگوں کے حقوق کی بات ہے، آپ کو میں یاسر منیر صاحب کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اولاد جو ہے اس میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ میں نے جو سنا ہے کہ اس میں بھی اب نارمل کوئی آپ کے ہیں، کوئی اسپیشل چائلڈ ہے، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کو اپنی عاقبت، اپنی قوم کا فیوچر بدلنے کے لیے. آپ کو چاہیے ایسے ہونہار، ایسے زبردست لیڈر کو، اس کو سر آنکھوں میں بٹھائیں اور اس کے ساتھ مل کے کام کریں کہ آپ کو زندگی میں لوگ ہیرو کی طرح مانیں کہ کوئی سپہ سالار ایسا آیا تھا پاکستان کا جس نے واقعی پاکستان کے لیے کچھ کیا، نہ کہ صرف اپنے ڈیفینس میں پلاٹ بنائے. اپنے ویژن کو براڈ کریں، اپنی انٹیلیجنس شو کریں، آپ دکھائیں کہ آپ لیڈر ہیں اس قوم کے. ہماری اتنی بڑی آبادی ہے جس کی 20-25 کروڑ کی، اس کے آپ لیڈر ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکے ٹکے کے پلاٹوں کے پیچھے اگر آپ لوگ مرتے رہیں گے، یہ ملک بھی نہیں بچے گا، نہ یہ پلاٹ آپ لوگوں کے بچیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک کیب ڈرائیور سے ملا، آپ کو میں بتاتا ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹ تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، پارٹ ٹائم کیب ڈرائیو کرتا تھا. تو اس سے میری بات ہوئی، اسے کافی پتا تھا پاکستان کے بارے میں. آپ نے جس طرح ذکر کیا، ایک طرف کیملسٹ ہیں یہاں پہ، تو ایک طرف جو ہے جو ذرا پرو اسلامک ہیں، وہ 55% کے تقریباً ان کی جو ووٹ پاور ہے نا یہاں پہ 55% کے قریب ہے، ورسز 45 جو کیمالسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکولر کہتے ہیں اور پروگریسو کہتے ہیں. اور ایک طرف وہ ہیں جو واپس ترکی، جو پہلے اس خلافت کا ترکی تھا، وہ اس کی فیور میں ہے، اور رجب طیب اردوغان کی فیور میں. تو ان سے میری بات ہو رہی، وہ ینگ لڑکا تھا، 26 اس کی ایج ہوگی. تو مجھے بتا رہا کہ یہ 2016 میں جب یہ آرمی کی گرفت بہت ٹائٹ تھی اور انہوں نے اردوغان کو ریموو کرنے کی کوشش کی، اور دھماکے دھموکے بھی ہوئے تھے یہاں پہ ترکی میں، میرے خیال سے ایسا کچھ ہوا تھا. تو وہ بتا رہا تھا، اس نے مجھے وہ پول دکھایا، کہتا ہے یہاں پہ میں، کہتا ہے اس وقت میں اور چھوٹا تھا، میرے خیال سے اس وقت 18 سے بھی کم اس کی ایج تھی. کہتا ہے میں اور میرے والد، اور وہ اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کی ماں نے اس کو باقاعدہ وہ کلمہ شہادت پڑھ کے دونوں کو بھیجا تھا باہر. اور وہ باقاعدہ انہوں نے آرمی کے ساتھ، جو فورسز تھے جو زیادتی کر رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا تھا ڈٹ کے. جو کرپٹ جو یہاں پہ ہیں ایلیمنٹس ہیں جو پالیٹکس میں بھی تھے اس وقت، ان سب کا انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور کہتا ہے 250 بندہ مرا تھا، اور ان کا مونیومنٹ انہوں نے یہاں بنایا. تو آپ لوگ جب تک، کیونکہ سارے لوگ باہر نکل آئے تھے، میجورٹی باہر نکل آئی تھی، اور میں نے ان میں جو ایک پرائڈ دیکھا ہے نا زیاد صاحب، وہ یہ ہے ترکوں میں ورسز پاکستان میں. ہم لوگ جو ہے نا اپنی ذات میں تو لڑنے آ جائیں گے، صحیح ہے نا، میں آپ کو آپ کی ذات کو برا کہہ دوں گا، اس پہ ہم فوراً لڑنے آ جائیں گے. ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے. ان میں اور پٹھانوں میں نے تھوڑی سی ایک سملیرٹی دیکھی ہے کہ یہ جب باہر کا کوئی کچھ بولے نا یا کچھ، اس میں اس قوت کے اگینسٹ یہ ایک دم ایک ایک یونٹ بن جاتے ہیں، ایک بہت طاقتور قسم کا یونٹ بن جاتے ہیں. اور میں نے یہ ترکی کے بارے میں کچھ نہیں سنتے اپنی دھرتی میں، اور کہتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی خون سے رنگا ہے، خون سے لبریز کیا ہے، اس لیے یہ مٹی جو ہے بڑی زرخیز ہے. اور واقعی آپ جب یہ ٹرین دیکھیں ترکی کی، میں حیران ہوتا ہوں. اس زمانے میں گھوڑوں پہ جنگ لڑنا اور وہ زمین فتح کرنا، اور وہ اللہ ان کی خدا کی زمین کا وہ جھنڈا گاڑنا، وہ بڑی ایک دلیری کا کام تھا، اس زمین کو فتح کرنا. تو انہوں نے واقعی رنگا اس خون کو. مجھے پھر ایک احساس ہی ہوتا ہے شاید قائد اعظم نے بہت آرام سے، جو آلریڈی پاکستان میں لوگ سیٹل تھے، ان کو آزادی دلوا دی. انہوں نے ایسا اتنا اسٹرگل نہیں کیا. جو ادھر سے بارڈر پار جو لوگ آئے، قربانیاں تو صحیح انہوں نے دی، اپنی پراپرٹیز کی، اپنی اولاد کی، اپنی ایسٹس کی ساری.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اب ہمیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی جس سے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس مٹی کو اپنے لہو سے رنگا. جب ہم لہو سے رنگیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے واقعی اون کیا اس زمین کو. تو سر مجھے بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ کیسے اس قوم کی غیرت جاگے گی. آپ کو کوئی توڑ پھوڑ کرنے کو نہیں کہہ رہا, آپ باہر نکل آؤ. اتنے ہو آپ, اتنے زیادہ ہو آپ تعداد میں, آپ دنیا کی 5ویں نمبر پہ ہو, آپ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری. آپ جب باہر نکل آؤ گے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ ملک پھر کس کا رہ جائے گا؟ دیکھیں آپ کے جو وہ چھوڑ گئے ہیں, یہ ملک کس کا رہ جائے گا؟ جو آرم فورسز میں کرپٹ لوگ ہیں ان کا ہو جائے گا, یا پھر جو جو یہ کرپٹ پالیٹیشینز ہیں صرف ان کا بن کے رہ جائے. باقی جو جو ایماندار لوگ ہیں یا جو سیدھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, جو بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے, کسی بھی ملک. سر یہ تھا میرا, میں آپ سے اس لیے بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ بھی لوگوں کی ہماری ہمیشہ کربلا کے بعد ہم اسلام کو کیوں زندہ کرتے ہیں؟ ہم کربلا سے پہلے کیوں نہیں کر سکتے اسلام کو زندہ کہ حضرت امام حسین ہماری امامت کریں؟ ہم کیوں ان کی شہادت کے بعد زندہ کرتے ہیں؟ کیوں ہیں ہم لوگ جب ایک چیز لوز کر دیتے ہیں اس کے بعد کیوں ہمیں احساس ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دنیا کا قیمتی ترین انسان ہے اس وقت, قیمتی ترین لیڈر, جس کو پوری دنیا میں نہ صرف عرب ممالک یا مسلمان ممالک نہیں, ہر ملک میں جس کی عزت ہے, اس کا نام کرو تو ذکر کرو تو لوگ تھمز اپ کرتے ہیں, آپ کو آگے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں اس کا فائدہ اٹھاتے؟ سر میں آپ کو پلیز چاہوں گا کہ آپ ہمارے کچھ ایسی بات کریں کہ للکاریں ہمارے ایمان کو, ہمارے جذباتوں کو. سر آپ نے بہت دل فکار باتیں کی, آپ نے نوجوانوں کی ہمارے جو اس وقت جذبات ہیں ان کی بہت اچھی ترجمانی کی ہے. ہم لوگ سب اس کرب سے, اس اذیت سے گزر رہے ہیں. دیکھیے اس خطے کا, نارتھ انڈیا کا, پورے ساؤتھ ایشیا کا, لیکن نارتھ انڈیا کا مزاج بہت ڈفرینٹ ہے دنیا کے کسی بھی خطے سے. ہمارے ارد گرد چائنا, رشیا, افغانستان, ایران, یہ سارے ملک ہیں, سب میں انقلاب آ چکا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ ترقی دیکھتے ہیں وہاں پہ شورش, جنگیں, لڑائیاں, ریزسٹنس, سب کچھ ہوتا ہے. مزاحمت ہوئی ہے. کبھی کوئی اپریسو فورس ہوتی تھی, کہیں پہ کوئی ڈکٹیٹر ہوتا تھا, کہیں پہ بادشاہت ہوتی تھی, کہیں پہ فوج ہوتی تھی, کہیں پہ جب بھی لوگوں پہ ظلم زیادہ ہوتا تھا. امریکہ میں حالانکہ یہ سارے انگریز ہی تھے, اٹیلین پہلے آئے یہاں پہ, کولمبس وغیرہ جو آئے تھے, پھر اس کے بعد انگریز آنے شروع ہوئے, تو گورے تھے سارے یورپ کے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن جب یہاں پہ 2-4 نسلیں امریکیوں کی بڑی ہوئیں تو پھر انہوں نے ایک اپنی آئیڈینٹی بنا لی. جب انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا, سارے یورپین کی لڑائی ہوتی رہی, فرینچ بھی یہاں پہ تھے, اور دوسرے آئے, اسپینش اور دوسرے پرتگیز والے, پرتگالی وہاں پہ ساؤتھ امریکہ کی طرف چلے گئے. یہاں پہ انگریزوں نے قبضہ کیے رکھا, لیکن امریکی جو تھے ان کی ایک آئیڈینٹی اوور پیریڈ آف ٹائم بن چکی تھی. حالانکہ وہی خون تھا, وہی نسلیں تھی, لیکن جب انگریزوں نے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا, اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا, جو پتہ نہیں پاکستان سے 10واں حصہ ہوگا شاید, ہم تو اس سے ہماری ٹالرنس لیول پتہ نہیں 10 گنا زیادہ ہے ان سے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں غلامی کی زندگی نہیں ہے, ہمیں آزاد ہونا. 1776 میں جارج واشنگٹن تھا اور فاؤنڈنگ فادرز جنہیں کہتے ہیں وہ لوگ تھے ساتھ میں. قوم نے جنگ لڑی اس زمانے میں, ان حالات میں لڑی, اور پھر انہوں نے دنیا کی سب سے دور حاضر کی عظیم ترین امپائر کی بنیاد رکھی, ٹھیک ہے نا, جس کا ڈومیننس کا دور ابھی تک چل رہا ہے دنیا میں. امریکی, جیسے آپ ترکوں کا کہہ رہے ہیں, امریکی بھی اس معاملے میں بہت بہت سینسٹیو ہیں, بہت ویلکمنگ لوگ ہیں امریکی, بڑے خوش مزاج بھی ہیں, دل بھی ان کا بڑا ہے, یہ ویلکم بھی کرتے ہیں. جنرلی پولیٹیکل اور ریڈیکل لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو میڈیا وہ تھوڑے سے دکھاتا ہے کیونکہ اس سے سنسنی پھیلتی ہے, لیکن عموماً لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹنگ بھی ہیں. اور لیکن کہیں پہ انہیں نظر آئے کہیں پہ کہ ظلم ہو رہا ہے, ملک میں تو چھوڑیں, دنیا میں کہیں پہ, اور اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا, وہ امریکیوں کو, بیچاروں کو, عام لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ
وہ انوالو نہیں ہوتے انفارمیشن میں، جو بتایا جاتا ہے اس پہ. انہیں جہاں بھی حملہ کیا گیا دنیا میں انہیں یہ بتایا گیا فوجیوں کو اور شہریوں کو امریکیوں کو کہ جی وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم تو انہیں ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، وہ اٹھ کے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ایسی کی تیسی ظلم ہو رہا ہے، ہم جائیں گے. بدقسمتی سے ان کا ذریعہ جو انفارمیشن کا وہ حکومت ہے یا کارپوریٹ میڈیا ہے، جس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جو ابھی پاکستان کے میڈیا کے بارے میں کہہ رہے تھے، سارے منافق لالچی بغیرت لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اشتہاروں پہ وہ پلتے ہیں، انہیں جو بھی ہڈی ڈال دیتا ہے اس کی طرف دمیں لانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس میڈیا سے انہیں انفارمیشن ملتی ہے اور وہ انہیں جھوٹ سچ جو بھی ان کی مفادات ہوتے ہیں اس کے حساب سے بتاتے ہیں. اور دنیا میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جسے کہتے ہیں نا، فوج اور جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں بڑی بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اتنی زیادہ کہ وہ حکومتیں الٹا دیتی ہیں جو ان سے نہیں کرتے. سو مچ سو کہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں ٹرمپ جو حکومت، میں امریکن ہسٹری کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، میں اس پہ فوکس کرنا ہے. لیکن ٹرمپ واحد صدر تھا موجودہ تاریخ میں، ریسنٹ ہسٹری میں، جس نے جنگ کم کی تھی، جس نے جنگ نئی شروع کرنے سے انکار کیا تھا، حالانکہ بہت شدید اس پہ پریشر تھا اور اس پہ سارا ٹائم پریشر ہے اور اسے ہٹایا بھی اسی لیے گیا ہے. آپ کو یاد